بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے ہوئے اچانک ڈر جانا۔ السلام علیکم ناظرین۔ بسا اوقات انسان کو سوتے ہوئے جسم یا سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور بول نہیں پاتا۔ بعض اوقات اس کو خواب میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پاؤں کو ہلا کر اس کو جگایا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمیں سونے کے طور طریقے بھی سکھائے اور بتایا کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑو اور صاف کرو، پھر اس پر آرام کرو اور باوضو ہو کر سویا کرو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اور شام کے وظائف بتائے، اسی طرح سونے کے ذکر و اذکار بھی بتائے۔ ان دونوں میں واضح فرق یہ ہے کہ جو صبح اور شام کے اذکار بتائے وہ پڑھنے کے لیے بتائے، لیکن جو سونے کے اذکار بتائے ان میں خصوصاً فرمایا کہ ذکر کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے بدن مبارک پر پھیرتے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ رات کا معاملہ اہم ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو شیاطین ہر انسان کے پاس آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے انسان کو سوچیں دے کر پریشان کرتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات انسان کو رات میں اندھیرے سے ڈر اور خوف محسوس ہونے لگتا ہے، وہم اور وسوسے آنے لگتے ہیں اور دل میں برے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تنہائی سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات زیادہ تر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کو تلاوت کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں تو آپ اسی وقت تحفظ میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر ذکر اذکار کرنے کے بعد بھی آپ پر دباؤ محسوس ہو یا سینے پر وزن محسوس ہو یا ایسے لگے کہ کوئی آپ کو ہلا کر جگا رہا ہے یا کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہے اور آپ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بول نہیں پا رہے، برے خواب اور خیالات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ علامات جادو اور جنات کی ہیں، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ پر پہلے سے ہی جادو اور جنات کے اثرات ہیں جو شیطانی چیزوں کے روپ میں آ کر آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور اکثر جنات اور جادو سے متاثرہ انسان پر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس صورت میں آپ جادو اور جنات سے حفاظت کے لیے ہمارے روحانی سینٹر سے نقش سورہ بقرہ اپنے نام منسوب کروا کر اپنا روحانی تحفظ قائم کر سکتے ہیں۔ اس نقش میں سورہ بقرہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کی مخصوص آیات کو اعداد کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے۔ مزید برآں اس نقش کی روحانی تاثیر کو بڑھانے کے لیے مختلف سائلین سے ہر جمعے کو یہ آیات مخصوص تعداد میں تلاوت بھی کروائی جاتی ہیں، اور روحانی سینٹر میں موجود ان نقوش پر دم بھی کیا جاتا ہے۔ جب جادو اور جنات میں مبتلا مریض کے نام یہ نقش منسوب کر کے انہیں ارسال کیا جاتا ہے، اور نقش کو وصول کرنے کے بعد جب سائل اس نقش کو گلے میں پہنتا ہے تو فوری طور پر اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، اور جب یہ نقش جادو جنات میں مبتلا سائل اپنے گلے میں پہن کر سوتا ہے تو اس نقش سے نکلنے والی روحانی لہریں اس کے ارد گرد پھیل کر بہت مضبوط روحانی حصار بنا دیتی ہیں، جو ہر طرح کے شیطانی چیزوں کو اس پر اثر انداز ہونے سے پہلے ہی جلا کر بھسم کر دیتا ہے، اور وہ ساری رات اللہ کی حفظ و ایمان میں رہتا ہے۔ اس نقش میں موجود قرآنی آیات کی برکت سے اسے خواب میں پاک مقامات اور پاک ہستیوں کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس نقش کو باحفاظت گلے میں پہننے یا پاس رکھنے سے نہ صرف اس انسان کے اوپر سے سابقہ بد اثرات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس نقش سے روحانی فیض و برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نقش ہمارے روحانی سینٹر سے بطور 1400 روپے ہدیہ یا پھر عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔